معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں صدقہ کی افضلیت کے بارے میں بات کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ صدقہ کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صدقہ ایک بہت بہترین چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے میری امتیوں کو دیا ہے۔ صدقے کے بارے میں فرمایا گیا کہ صدقہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم خود اپنے لیے پسند کرو، وہی چیز دوسروں کو بھی دیا کرو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس مال و زر ہے، جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس پیسے ہیں، ان لوگوں نے تو بہت زیادہ ثواب کما لیں گے، لیکن جو غریب ہیں ان لوگ صدقہ کیسے کریں؟ وہ لوگوں کے دل میں اگر صدقہ کرنے کا خیال آئے یا شوق پیدا ہو تو ان لوگوں نے سجدہ کیسے کرنا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابہ، مسکرا کر ایک مسلمان بھائی کو سلام کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کو اچھی راہ دکھا دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ اب ان صدقوں میں سے سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ پیارے آقا جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام صدقہ میں سب سے بہترین اور افضل و اعلیٰ صدقہ وہ ہے کہ جو تم خود اپنے لیے پسند کرو، وہی چیزیں دوسرے کے لیے بھی پسند کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بڑی پیاری یاد آ رہی ہے، ایک بات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک شخص حاضر ہوا اور ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ انتقال کر گئی، ہاں اگر ان کو تھوڑی سی بھی مہلت ملتی تو وہ مجھے صدقے کے لیے وصیت کرتی، یعنی صدقے کے بارے میں مجھے کہتی، یا رسول اللہ، کیا میں اب ان کے نام سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ضرور ان کے نام سے صدقہ کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرات محترم، صدقے کے 10 فوائد آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ صدقہ آفات و بلیات کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ نمبر 2 میں بیان فرماتے ہیں، صدقہ عزت و ناموس کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 3 پہ فرماتے ہیں، صدقہ مال و دولت کے لیے ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بندہ صدقہ ادا کرتا ہے، فرشتے ان کے مال کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے اور ان کی صحت کے لیے خود فرشتے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جاتا ہے صدقہ سخت دل کو نرم کرتا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ صدقہ جو غصہ ور انسان ہے، اگر وہ صدقہ دینے کا عادی ہو جائے تو ان کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اور صدقہ دینے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے فرماتے ہیں، صدقہ دینے والا
جن کا معمول ہو صدقہ دینے کا، وہ کبھی بھی بری موت نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ عذاب قبر اور عذاب نار سے حفاظت فرماتا ہے۔ صدقہ ہم کو اور آپ کو جنت میں لے جانے والی ایک انمول چیز ہے، سبحان اللہ۔ اور سب سے آخری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ قیامت کے دن آگ کی برساتی گرمی میں ٹھنڈک پہنچائے گی۔ کن کے لیے ہے یہ؟ ان کے لیے جو صدقہ دینے کے عادی ہیں۔ تو صدقہ ہم اور آپ ضرور ادا کیا کریں۔ مثلا اب صدقہ کیسے ادا کریں؟ ہم اور آپ صدقہ دوسروں کو اگر دینا چاہیں تو سب سے بہترین صدقہ وہ ہے کہ مثلا ہمارے پاس 100 روپے ہیں اور اس 100 روپے کے علاوہ کوئی پیسے نہیں ہیں اور تنگی کا سامنا ہو سکتا ہے آگے چل کے کرنا پڑے، تو اس عالم میں اس وقت جو صدقہ یعنی مصیبت کے وقت میں نکالا جائے، وہ صدقہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ قابل قبول ہے اور بہت زیادہ پسند ہے۔ صدقہ کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کام کرنے والے ایک شخص جن کا نام حفص بتایا جاتا ہے، ہر دم ہر ایک جگہ پر ان کو تنبیہ کرتے رہتے، حفص جب بھی تم کسی دوسرے کو کپڑا میرا فروخت کرو یا پھر میری جو ہے تجارت کے لیے تم کو جو رکھا ہوں کسی کو بیچو، تو بیچنے سے پہلے ان کو آگاہ کرو کہ یہ کپڑے میں یہ کمی ہے، یہ کپڑے میں یہ کمی ہے، اس کپڑے میں یہاں پر داغ لگا ہوا ہے، یہ کپڑا یہاں سے کمزور ہے، اس طرح کی جو ہے ان کے جو خرابیاں ہیں ان کو بتا کر بیچا کرو۔ ایک دن حضرت حفص ارشاد فرماتے ہیں کہ میں گاہک کو آنے والے کسٹمر کو بتانا بھول گیا۔ میں اس بات کو لے کر حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آج میں نے بلا عذر بتائے، بلا کسی کمی بتائے ہوئے تمام کپڑوں کو فروخت کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کتابوں میں آتا ہے پیارے، اس مال سے ان کپڑوں سے جتنے بھی آمدنی ہوئی تھی، جتنے بھی پیسے ہوئے تھے، ان تمام کے تمام پیسوں کو اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں راہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتنا پیارا اور دل فریب حضرات محترم یہ باتیں ہیں۔ ان تمام باتوں کو سوچ کر اور سمجھ کر ہم لوگوں کو بھی صدقہ نکالنے کی اور صدقہ ادا کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ میں اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صدقے کی طرف زیادہ سے زیادہ دھیان دینے کی توفیق و رفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔ معزز ناظرین، اگر یہ ویڈیو آپ حضرات کو تھوڑی سی بھی پسند آئی تو برائے مہربانی اسلامک ویڈیو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔